بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بلی تھیلے سے باہر آ گئی، پی ڈی ایم کا سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا بائیکاٹ کا فیصلہ۔ اس 3 رکنی بینچ سے ہمیں انصاف کی توقع نہیں، یہ پی ڈی ایم رہنماؤں کا کہنا تھا۔ یعنی کہ مرضی کے جج ہوں اور مرضی کے معاملات ہوں تو پھر تو سب ٹھیک ہے۔ یہ اس کو ہی کہتے ہیں کہ پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ایک جیسی ہو۔ اور دوسری جانب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ 90 روز میں الیکشن نہ ہوئے تو ہم سڑکوں پر ہوں گے۔ جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ جنرل باجوہ ہندوستان سے دوستی چاہتے تھے، اس لیے معاملات خراب ہوئے۔ یہ تو ویسے بڑی عجیب سی بات ہے کہ جنرل باجوہ صاحب اگر دوستی چاہتے تھے، دوستی تو عمران خان صاحب بھی چاہتے تھے، لیکن مسئلہ کشمیر کا اٹکا ہوا تھا، یہاں تو آپ مسئلہ کشمیر سے دستبردار ہو جائیں۔ اور دوسری جانب ایک اور عمران خان صاحب نے بات کی کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور پرویز الہی صاحب کو دوسری جماعتوں سے رابطے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ یعنی کہ عمران خان اب سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور یہ معاملہ مزید بگڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وکلا بھی ساتھ ہوں گے اور وکلا نے بھی تحریک کا اعلان کیا ہوا ہے، اور یہ ملک کے حالات خراب ہوتے جائیں گے اور اس حکومت کے لیے یہ پھندا سا بن جائے گا۔ ان کا اس میں سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وکلا سڑکوں پر ہو اور تحریک انصاف بھی سڑکوں پر ہو تو پھر یہ کسی معاملے میں بھی ان کو زیر کر سکیں، یہ ممکن نہیں نظر آ رہا، اور ملک بحرانوں کا شکار ہو جائے گا۔ پہلے ہی انہوں نے ویسے ہی ستیہ ناش کر دیا اس ملک کا، اب مزید کرنے جا رہے ہیں۔ اور ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے کارکنوں کے ساتھ افطاری کی۔ یہ ہوتی ہے لیڈرشپ، یہ ہوتا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ لیڈر وہی ہے جو اپنے کارکنوں کے درمیان آئے۔ زمان پارک کے باہر کافی دیر سے لوگ بیٹھے تھے اور عمران خان صاحب سے وہ ملنا بھی جاتے تھے، ملنا تو انہوں نے شروع کر دیا تھا، لیکن آج جو انہوں نے حوصلہ افزائی کی ہے، ایسی ہی لیڈرشپ ہونی چاہیے۔ تمام لیڈران کو ایسے ہی کرنا چاہیے، اپنے کارکنوں کو اہمیت دینی چاہیے، اور ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر انہوں نے افطاری کی، اور یہی ایک بہترین طریقہ کار ہے۔ اور جناب اسلام کے ٹھیکیدار جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ بلی میں نے اس لیے کہا تھیلے سے باہر آ گئی ہے کہ مشرف دور میں 3 سال الیکشن کیوں ملتوی ہوئے۔ اخلاقی طور پر چیف جسٹس اور ان کے رفقا کو دستبردار ہو جانا چاہیے۔ فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ خود یہ مشرف دور میں اقتدار کا حصہ رہے اور اب اسی کی مثالیں دے رہے ہیں۔ بیمار ہوئے میر جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں، ڈکٹیٹر بھی کہتے ہیں، سارا کچھ کہتے ہیں، اور پھر مثالیں بھی ادھر کی دے رہے ہیں جس حکومت کا خود حصہ رہے۔ یہی ان کی منافقت ہے۔ یہی منافقت جو ہے جب تک یہ ان کی ختم نہیں ہوگی یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اب ان کا بیٹا اقتدار میں بیٹھا ہے، اب وہ بڑھ چڑھ کے تقریریں کرتا ہے کہ یہ بہت بڑے جمہوریت کے چیمپئن ہیں، جیسے فرزند زرداری تقریریں کرتا ہے ہم بہت بڑے جمہوریت کے چیمپئن ہیں، اور الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ اصل میں الیکشن سے فرار کی وجہ یہ ہے کہ ان کو شکست کا خوف ہے، اور شکست ان کو ہونی ہے۔ یہ تمام سروے انٹرنیشنل بھی بتا چکے ہیں، لوکل سروے بھی ہو چکے ہیں، اور حکومت اپنے بھی سروے کروا چکی ہے۔ اور آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہی بات کی کہ چیف جسٹس سمیت 3 ججز پر ریفرنس ظاہر کرنے کا معاملہ زیر غور ہے رانا ثناء اللہ، اور دوسری جانب جسٹس قائد عیسیٰ فائز کے بارے میں جو ریویو اپیل ہے اسے واپس لے رہے ہیں یہ۔ اور آپ اندازہ کر لیں جو ان کے حق میں جج بات کرے گا ان کو یہ نوازتے ہیں۔ یہ پہلے بھی ایسے کر چکے ہیں، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو نوازا ہے، عہدہ دیتے ہیں، اپنے مفادات کا تحفظ کرواتے ہیں، پھر بعد میں نوازتے ہیں۔ یہ ہے ان کی سیاست، یہ ہے گندی سیاست ان کی، اور یہ اسی لیے تو انہوں نے اتنا مال بنا لیا۔ ان کے نیچے گاڑیاں، بنگلے اور بیرون ملک جائیدادیں ان کی، جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ وہ پوچھ لیں تو گلے کو پکڑنے کو آتے ہیں یہ کہ یہ ہم سے پوچھا کیوں گیا ہے، جیسے کہ جناب یہ تمام قانون اور تمام چیزوں سے بالا تر لوگ ہیں۔ اور آخر میں آپ کو ایک اور خبر بتا دوں جو بڑی خطرناک ہے۔ ہم لوگ تو کہتے ہیں جی موسم بہت اچھا ہو گیا ہے، بارشیں ہوئی ہیں، موسم بہت اچھا ہے، لیکن اس سے جو نقصانات ہیں، چونکہ یہ بے موسمی بارشیں ہیں، اس سے جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ حالیہ بارشوں سے گندم کی کھڑی فصلیں تباہی کا شکار ہیں، اور کسانوں کا تقریباً 20 ارب کے قریب نقصان ہو چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، کیونکہ آگے ہی آپ دیکھ رہے ہیں آٹے کے لیے لائنیں لگی ہیں، اور اس امپورٹڈ حکومت نے جو لوگوں کی عزت نفس کے ساتھ کھلواڑ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔
اور دوسری جانب ان کی توجہ صرف اور صرف اس ٹائم ججز پر ہے کہ کسی طریقے سے اصل میں فل کورٹ بینچ بھی بن جائے نا تو فیصلہ یہی آنا الیکشن ہوں گے، لیکن یہ صرف الیکشن کو جتنا ہو سکتا ہے وہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ڈیلے ہوں تاکہ بعد میں کوئی ماشاء اللہ کی راہ بار ہو یا ایمرجنسی لگے، کیونکہ یہ ملک کو اس دہانے پر لے آئے ہیں، نہج پہ لے آئے ہیں کہ اب مزید اگر ڈیلے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کچھ نہیں پیچھے باقی ہے، آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر اور آپ کے پاس امپورٹ کرنے کے لیے جو بل دینے کے پیسے ہیں، ڈالرز ہیں، وہ نہیں ہیں۔ اسی لیے تمام فیکٹریاں جو تھی وہ بند ہو چکی ہیں اور 40% کے قریب بیرونی سرمایہ کاری میں کمی بھی آ چکی ہے، اور باقی آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ہی حافظ ہے۔ لیکن مولوی صاحب کو تو ہمیشہ اقتدار میں حصہ چاہیے ہوتا ہے، چاہے وہ جیسے بھی ہو۔ پھر کہتے ہیں جی ان پر تنقید ہوتی ہے، ان پر تنقید نہیں کرنی چاہیے، یہ عالم دین ہے۔ عالم دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قوم کے ساتھ جن لوگوں نے کھلواڑ کیا ہو اور چوروں کے ساتھ بیٹھیں اور اس عالم دین کی باتوں کو منوان تسلیم کیا جائے، ایسے نہیں ہو سکتا، نہ ایسے مذہب معاشرے میں ہوتا ہے۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی قدور شخصیت سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا کرتا کیسے بنا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی قدور شخصیت عدالت میں پیش ہوتی ہیں، تو پھر کسی اور کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ آپ اس پر ہماری زبانیں بھی اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی تعریف ہم بیان کر سکیں، کیونکہ وہ اتنی بڑی شخصیات ہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ لوگ ہیں کہ ان پر بات آئے تو یہ گلا پکڑتے ہیں کہ ہماری بات نہ کی جائے، ہم تمام چیزوں سے بالاتر ہیں۔ اسی لیے ہمیں ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے۔ اگر قانون کی بالادستی چاہتے ہیں تو پھر سب کو اس قانون کی بات ماننی بھی پڑے گی، ججز کے فیصلے ماننے بھی پڑیں گے۔ یہ نہیں ہے جو آپ کے چاہنے والے ہیں، جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ جج آپ کا فیصلہ کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ کسی بھی مذہب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا، نہ ہی کسی مذہب معاشرے میں یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے فلاں جج ہو تو فلانا ہو یا فل کورٹ ہو۔ فل کورٹ کا اصل مقصد یہ ہے ان کا کہ یہ کسی طریقے سے انتخابات دیر سے ہوں، اور کوئی مقصد نہیں ہے ان کا، اور فرار یہ چاہ رہے ہیں۔ اور مولوی صاحب ان کے ویسے بھی اعلیٰ کار ہیں، بلکہ یہ ساتھی ہیں، ساتھی ان کے، اور ہمیشہ سے ساتھی رہے ہیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔